بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، دور حاضر کے بڑھتے ہوئے فتنے جس قدر اسلام کو نقصان پہنچا رہے ہیں، ان فتنوں میں سے ایک فتنہ لبرلزم ہے جو اسلام کو اس طرح شدید قسم کا نقصان پہنچا رہا ہے کہ ہمارے ہی مسلمان لوگ اسلام کی تعلیمات جاننے والے، اسلام کے دامن میں آنے والے اور اپنے آپ کو بظاہر مسلمان کہلوانے والے اسلام کے ہی اصول و قوانین سے بیزار نظر آ رہے ہیں۔ گورنمنٹ لیول پر تعلیمی نصاب میں ناظرہ کو ترجمے، معنی اور مفاہیم کے ساتھ پڑھنے کے حوالے سے جو گورنمنٹ نے اقدام کیے، اس حوالے سے ایک لبرلزم سوچ رکھنے والے پروفیسر ڈاکٹر پرویز صاحب، جن کو سینئر تجزیہ نگار کہا جاتا ہے، گفتگو سماعت فرمائیں۔ اب جو رٹے کا مواد بڑا ہے، بے حساب بڑا ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ان کو پہلے اسلامیات میں تو صرف ناظرہ کرایا جاتا، اب ناظرے کے ساتھ ان کو معنی بھی یاد رکھنے ہوں گے، حدیثیں بھی سیکھنی ہوں گی، دعائیں بھی سیکھنی ہوں گی، کیا کچھ سیکھنا ہوگا۔ دماغ کے اندر اتنی گنجائش ہوتی ہی نہیں ہے۔ اور پھر تو اس میں ان کو ایک زبان بھی نہیں آتی، ان کو اب عربی بھی سیکھنی پڑے گی۔ میں سمجھنا چاہ رہی ہوں کہ اس میں مسئلہ کیا ہے، اس میں پرابلم کیا ہے؟ اگر ناظرے کے ساتھ وہ اس کے اردو معنی بھی سیکھیں گے، احادیث یاد کریں گے، آیات یاد کریں گے، عربی تھوڑی بہت سیکھ لیں گے، اس میں پرابلم کیا ہے پرویز ہود بھائی صاحب؟ بہت پرابلم ہے، کیونکہ آپ نے اس بچے کا جو چھوٹا سا دماغ ہے اس کو صرف ایک سمت لگایا ہوا ہے، اس کو آپ نے اس کے دماغ کو آپ حرکت نہیں دے رہے، اس میں کوئی جنبش نہیں پیدا کر رہے، آپ صرف اس سے کہہ رہے ہیں کہ جو اچھی طرح سے رٹ سکتا ہے، جو رٹو طوطا ہے، اس کو بڑے نمبر ملیں گے۔ باقی جو ہیں وہ بیچارے جو بھی ہے، جو اپنے دماغ سے سوچنا چاہتا ہے وہ تو کہیں نہیں رہتا ہے اس میں۔ جی محترم ناظرین کرام، آپ نے سن لیا کہ یہ کس انداز سے اسلام کی تعلیمات، قرآن اور احادیث پڑھنے کے حوالے سے اور اس کو سمجھنے کے حوالے سے کس قدر بیزار نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مطلب ہے کہ بچوں پر بوجھ ڈال دیا گیا ہے، بچوں پر برڈن ہے کہ پہلے قرآن کو ناظرہ پڑھنا ہی بڑا مشکل تھا، اب قرآن کو ترجمہ، معنی اور مفاہیم کے ساتھ پڑھنا اب یہ بچوں پر تو بہت مشکل ہو گیا۔ تو محترم سامعین و حضرات، کیا قرآن کو ترجمے، معنی اور مفاہیم کے ساتھ پڑھنا ہی مشکل اور یہی کیا بوجھ ہے؟ کیا یہی بچوں پر برڈن ہے؟ دیکھیں، جب تک قرآن کو ترجمہ اور تشریح کے ساتھ نہیں پڑھیں گے تب تک ہماری عوام، ہماری قوم اندھیرے سے باہر نہیں آ سکتی، کیونکہ قرآن کے حلال کو حلال جان کر، حرام کو حرام جان کر زندگی گزارنے والا کامل مسلمان ہے، اور یہی شخص متقی اور پرہیزگار ہے، اور یہی شخص اللہ کی بارگاہ میں سرخرو اور کامیاب ہے۔ تو محترم سامعین و حضرات، اب یہ ڈاکٹر صاحب، چلیں ڈاکٹر صاحب، آپ کو اگر قرآن سے شغف اتنا نہیں ہے، سائنس تو آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی، جبھی تو آپ ڈاکٹر بنے، اور سینئر تجزیہ کار، اب یہ سینئر تجزیہ کار کیا ان کے ساتھ لگانا درست ہے؟ اب یہ ڈاکٹر صاحب چلے قرآن کی نہیں مانتے، جو سائنس پڑھ کر آپ ڈاکٹر بنے ہیں، اس سائنس کو ہی آپ نے یاد رکھا ہوتا کہ سائنسدانوں نے سب سے پہلے تحقیق کی واٹ از دا سٹوریج کیپیسٹی آف ہیومن برین، کہ انسانی دماغ کی سٹوریج کیپیسٹی کتنی ہے۔ اس کے حوالے سے سائنسدانوں نے جو پہلی ریسرچ کی ہے، سائنسدانوں نے لکھا ہے کہ 2.5 بیٹا بائٹس انسانی دماغ کی سٹوریج ہوتی ہے، اس کی کیپیسٹی ہوتی ہے، کہ لگاتار 300 سال تک اگر ٹیلی ویژن پر ٹرانسمیشن چل رہی ہو تو وہ 300 سال تک چلنے والی ٹرانسمیشن اس انسانی دماغ کے اندر سما سکتی ہے۔ اتنی اللہ تبارک و تعالی عز و جل نے انسانی دماغ کے اندر کیپیسٹی رکھی ہے، اور یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا یہ بہت دشوار ہو جائے گا، بچوں پر مشکل ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، بچوں کی کیپیسٹی جو ہے یہ بڑوں کی کیپیسٹی سے زیادہ تیز ہوتی ہے۔ بچے بڑوں کی بنسبت زیادہ ذہین ہوتے ہیں، زیادہ فطین ہوتے ہیں۔ اگر بچپن میں ہی یہ قرآن کا علم سیکھنے لگ پڑیں گے، قرآن کو ترجمے کے ساتھ سمجھنے لگ پڑیں گے، تو انشاءاللہ عز و جل یہی بچے بڑے ہو کر ایک اچھے انسان بن کر، اور بلکہ انسان میں انسانیت ہی جبھی آتی ہے جب وہ قرآن کے حلال کو حلال جانتا ہے اور حرام کو حرام جانتا ہے۔ اب دوسری سائنسدانوں نے یہ جو تحقیق کی ہے، اب یہ تحقیق بھی ڈیوالو ہو رہی ہے، اس کو خود ہی سائنسدانوں نے مسترد کر دیا، اس کو خود ہی سائنسدانوں نے غلط ثابت کر دیا
کہ نہیں 2.5 بیٹا بائٹس انسان کے دماغ کی کیپیسٹی نہیں، بلکہ انسانی دماغ کی کیپیسٹی یہ انلیمیٹڈ ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے۔ تو دیکھیں انسانی دماغ جو ہے یہ ایک کمپلیکیٹڈ مشین، دنیا میں ایک ایسی ایجاد یہ ہوئی ہے کہ جس کا ایجاد کرنے والا خود رب کائنات عز و جل ہے، اور اللہ تعالیٰ عز و جل نے انسان کو جو دماغ عطا کیا، اور اس دماغ کی ٹیوننگ کے لیے اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن جیسی لاریب کتاب ہمیں عطا فرمائی۔ اور دوسرے علوم و فنون پڑھنے والوں کے بارے میں آپ نے اور ہم نے سن رکھا ہے کہ وہ پڑھ پڑھ کر پاگل ہو گئے، لیکن آپ کو دنیا جہان میں ایسی کوئی مثال نہ ملے گی کہ جو قرآن بکثرت پڑھنے والا ہو اور وہ پاگل ہو گیا ہو، بلکہ پاگل پن کے دورے جن کو پڑھتے ہیں وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، سنتے ہیں اور شفا پا جاتے ہیں۔ ہاسپٹلز کے اندر بیماروں کو قرآن کی تلاوت سنائی جاتی ہے، اسکول و کالجز کے اندر اللہ کرے کہ یہ قرآن کی تعلیمات کو مزید عام کیا جائے۔ پروفیسر ڈاکٹر صاحب قرآن کا بھی ذرا غور سے مطالعہ کر لیجئے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل نے قرآن پاک میں جگہ بجگہ ارشاد فرمایا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے یاد کرنے والوں کے لیے۔ یاد کرنے والا تو کوئی ہو۔ شاعر مشرق نے کیا کہا تھا کہ جن کو آپ بھی سلامیاں پیش کرتے ہیں اور جن کے اشعار آپ بھی سن سن کر اش کر اٹھتے ہیں، شاعر مشرق نے کیا کہا تھا کہ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کہیں دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو ہم دنیا بھی نہیں دیتے۔ تو آپ بھی قابل بنیے نا، اپنے بچوں کو قرآن سکھائیے، بچوں کو قرآن کا ترجمہ اور تشریحات پڑھائیے، تاکہ قرآن کے حلال کو حلال جان کر، حرام کو حرام جان کر ایک اچھے مسلمان کی طرح زندگی گزارنے میں ہمارے بچے کامیاب ہو سکیں۔ تو محترم سامعین و حضرات، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پڑھانے والا اگر سنسیئر ہو، پڑھنے والے بھی اگر محبت سے پڑھیں، شوق سے پڑھیں، دل جمعی سے پڑھیں، تو اس کے سامنے کوئی بھی سبجیکٹ یہ مشکل نہیں ہے۔ اور قرآن تو بہت آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ عز و جل فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن یاد کرنے والوں کے لیے آسان کر رکھا ہے، لیکن کوئی یاد کرنے والا تو ہو، کوئی پڑھنے والا تو ہو۔ یہاں پر ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو قرآن کا ترجمہ اور معنی اور مفہوم کے مطابق بچوں کو تعلیم دینا، دلوانا اگر آپ کو برا لگ رہا ہے تو آپ کو اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ یہاں پر مجھے ایک حدیث مبارکہ یاد آئی کہ جس میں پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا العلم نور، کہ علم جو ہے یہ نور ہے۔ تو یہاں پر ڈاکٹر صاحب اگر حکومتی لیول پر کچھ اچھے اقدامات کیے گئے ہیں، آپ کو تو چاہیے تھا کہ اپریشیٹ کرنا۔ آپ جناب برہم ہو گئے، آپ غصے میں آ گئے کہ یہ تو بچوں پر بوجھ مزید بنا دیا گیا۔ تو حکومت سے میری درخواست ہے اور تعلیمی اداروں سے بھی کہ جو اس طریقے سے برملا طور پر لبرلزم کو پروموٹ کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے ہیں، ان کو لگام ڈالی۔ اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں جو کچھ اسلام کی تعلیمات ہیں ان کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔